وزیر اعظم نے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے۔ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کی تقریر کے دوران اپوزیشن کی طرف سے ایک جملہ کہا گیا کہ وزیر اعظم صاحب قدم بڑھائیں، جس پر میاں شہباز شریف نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں تو قدم بڑھانے کو تیار ہوں، آپ بھی گھر آ جائیں۔ آئین، قانون اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے اپوزیشن کو بات چیت کی دعوت دیتا ہوں۔ سب ہمارے بھائی ہیں جناب اسپیکر، کوئی لڑائی نہیں، صرف آئین اور قانون اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے میں نے اس وقت بطور لیڈر دی اپوزیشن ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ آئیے مذاق جمہوریت کی طرف بڑھیں، آئیے مذاق معیشت کی طرف بڑھیں۔ پایا حقارت سے میری ان انتہائی مخلصانہ آفرز کو ٹھکرا دیا گیا، لیکن ایز اے شے اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ آئیں، بیٹھیں، میں بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ آپ بھی قدم بڑھائیں سر۔ جناب خان صاحب میں حاضر ہوں جناب، میں تو قدم بڑھا دوں گا، آپ بھی آ جائیں نا، اپنے گھر آ جائیں آپ۔ میرا ان سے بہت بھائیوں والا تعلق ہے۔ اشاروں میں میں دیکھتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ میں مجبوری یہاں کھڑا ہوں یا میں یہاں آنا چاہتا ہوں۔ اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش کے جواب میں کہا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں مذاکرات کے ذریعے سیاسی مسائل کا حل نکلے، لیکن کسی کو مائنس کرنے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ سب سے پہلے تو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کروائی جائے۔ بانی کے علاج سے متعلق کچھ نہیں بتایا جاتا، ہمارے کیس عدالتوں میں نہیں لگائے جا رہے، ایسے میں بات کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ میں نے وزیر اعظم کے جو سپیچ کی ہے اس کا میں نے جواب دیا ہے، اور میں نے ان کو کہا ہے کہ جو ہمارے سوالات تھے اس کا ہمیں جواب نہیں ملا۔ مذاکرات کے ہم ہمیشہ شیخواں ہیں، اور ہم نے کہا بھی ہے کہ سیاسی مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈنا چاہیے، اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، ساری چیزیں آن دا ٹیبل ہونا چاہیے، اس میں کسی کا مائنس والا نہیں ہونا چاہیے کہ جی یہ مطالبہ رکھیں گے، اس مطالبے کو نہیں رکھیں گے۔ لیکن اگر آپ صرف زبانی جمع خرچ تک رکھیں، جو میں نے بڑا کٹھگاری کے لیے ان کو کہا ہے کہ منہ میں رام رام اور بغل میں چوری، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ سنسیئر ہے، آپ کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک مقبول ترین لیڈر کو ہم سے ایسا الگ کیوں رکھا؟ کیسز آپ لگا نہیں رہے، ملاقاتیں آپ کر نہیں رہے، ہاسپٹل میں ڈاکٹر کو الاؤ نہیں کرتے، ہاسپٹل میں شفٹ نہیں کرتے، بشرا بی بی سے ملاقات نہیں کرا رہے، اسی لیے تو پورا پاکستان تشویش میں ہے۔ تو فرسٹ کم فرسٹ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ملاقاتیں کرائیں، معاہدہ کریں تاکہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں۔ محمود خان اچکزئی کا یہ کہنا ہے جو بھی انتخابات جیتے گا وہ 5 سال تک حکومت کرے گا، ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی کی جانب سے یہ تجویز سامنے آئی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ میں نے ہمیشہ ایوان کو مضبوط کرنے کے لیے آواز اٹھائی ہے، مظلوم کے لیے آواز اٹھائی ہے، جو سپورٹ آپ کو چاہیے ہم دیں گے، غیر مشروط حمایت کریں گے، یہ ہمارا ملک ہے، اس کو بچانا ہے اور اس کو چلانا ہے۔ محمود خان اچکزئی کا یہ بھی کہنا تھا، انہوں نے کہا کہ بانی سے جیل میں کسی کی ملاقات ہو جائے تو کیا ہوگا۔ محمود خان اچکزئی کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے ہمیشہ ایوان کی مضبوطی اور مظلوم کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ حکومت نے عوام کی کھال اتارنے والا بجٹ پیش کیا، راشن کی کمی سے لوگ مر رہے ہیں، حکومت کو غریبوں کا کوئی خیال نہیں، یہ غریب عوام کا نہیں بلکہ ایلیٹ کلاس کا بجٹ ہے۔ شہری وفاقی بجٹ کے خلاف پھٹ پڑے۔ کوئی خیال کرو، اتنا تو یعنی قوم پر رحم کرو، کوئی انسانیت اختیار کرو، اتنی لوٹ مار مچا کے قبر میں لے کے جاؤ گے، کسی کام کا نہیں آئے گا۔ ان کو عوام کو تھوڑی سبسڈی دینی چاہیے، فیول پہ اور ڈفرینٹ الیکٹریسٹی یونٹس کے اوپر سبسڈی دینی چاہیے۔ عوام کو مہنگائی کے بوجھ تلے اور دبایا جا رہا ہے، راشن کی کمی کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں۔ اتنی مہنگائی ہے، اس حساب سے جتنا عوام کو ریلیف ملنا چاہیے تھا اتنا نہیں ملا۔ یہ بجٹ جو ہے یہ عوام کی کھال اتارنے والا بجٹ ہے، یہ عوامی ریلیف کا بجٹ نہیں ہے، عوام کو کوئی اس میں ریلیف نہیں دیا گیا۔ جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے لیے یہ بجٹ ہے، ان کی انجوائمنٹ ہے، عام آدمی کو تو یہ روز بروز آؤٹ آف پاکٹ اور آؤٹ آف بجٹ کر رہے ہیں۔ مہنگائی تو پہلے ہی بہت زیادہ تھی، اب اس بجٹ نے تو اور غریب عوام کی کمر توڑ دی۔ عوام کو ریلیف کے نام پر ان کا خون نچوڑا جا رہا ہے۔ یہاں پہ دینی چاہیے تھے، ریلیف دینا چاہیے تھا غریب عوام کو، جو ہمیشہ کی طرح راہ تکتی ہے گورنمنٹ کی طرف، لیکن جب بجٹ پیش ہو جاتا ہے تو عوام مایوس ہو جاتی ہے، اور اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ عام آدمی جو ہے مہنگائی چکی میں پس رہا ہے، اور یہ جو تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے یہ بہت کم ہے۔
آبادی کی بنیاد پر NFC فارمولہ طے کرنا غلط ہے، اس کو نئے ایوارڈ میں تبدیل کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی گفتگو، کہا صوبوں کی مشاورت سے فیصلہ کیا جائے گا۔ پاپولیشن پہ آواز اٹھا رہے ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ آواز اٹھاتے رہیے، اور NFC میں بڑی بات ہوتی ہے in terms of the horizontal index, this has to change۔ باقی ہم سب صوبوں کی مشاورت سے انشاءاللہ آگے چلیں گے، بٹ جب یہ NFC کا نیا ایوارڈ آتا ہے، this particular allocation driver has to be reviewed and has to change۔ اور چیئرمین FBR راشد لنگڑیال کی اپنی کارکردگی پر سوالات، پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں غربت ختم کرنے کا فارمولہ پیش کر دیا، ٹیکس ہدف میں ناکامی پر بات کرنے کی بجائے ایکسپورٹ بڑھانے کا مشورہ بھی دیا۔ میں پاورٹی یا غربت یا انکم کی کمی ختم کرنے کے دو ہی سیٹس ہیں۔ HR بڑھ رہی ہے، نئے لوگ آ رہے ہیں مارکیٹ میں، انہوں نے کہاں کام کرنا؟ انہوں نے فیکٹری میں کام کرنا۔ فیکٹری جو چیزیں بنائے گی وہ پاکستان میں بیچنے کی ایک لمیٹڈ جگہ ہے، جب تک وہ باہر چیزیں آپ نہیں بیچیں گے پاکستان سے غربت کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ پورے کا پورا بجٹ آپ پوچھیں تو یہ بیسیکلی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کا بجٹ ہے۔ تو سرکاری ملازمین نے تنخواہوں میں 7% اضافے کا حکومتی اعلان مسترد کر دیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ اضافہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے، مہنگائی کے اس دور میں اتنی کم تنخواہ میں گزارا ممکن ہی نہیں ہے۔ 7% کے بجائے تو یہ نہ ہی بڑھاتے تو بہتر تھا، تنخواہ تو 100% بڑھنی چاہیے تھی جس حساب سے مہنگائی جا رہی ہے۔ ابھی آٹے کا تھالا خالی جو ہے نا وہ 2550 روپے کا ہے، تو اس سے حساب لگا لیں کہ باقی چیزیں بندہ لینے جائے تو وہ پھر کہاں چلی جائیں گی۔ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے، غریب آدمی کہاں جائے، کس کے پاس جا کے روئے؟ وزیر اعظم صاحب کو بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدا را ہمارے حال پہ رحم کیا جائے۔ ہم سفید پوش لوگ ہیں، یہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک دو جوڑے انہی کو دھوتے ہیں، وہی پہنتے ہیں، بچوں کی فیسیں کہاں سے دیں؟ اس مہنگائی کے دور میں 40-45 ہزار روپے میں نے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، اپنا آفس آنا جانا بھی ہے، گھر کے اخراجات بھی ہیں، بجلی کے بل ہیں، تو بڑا مشکل ہے مینیج کرنا۔ کم سے کم جو ہے نا 30 سے 40% جو ہے وہ تنخواہ بڑھائیں۔ 7% سے ہم لوگوں کا کچھ بھی نہیں بنا ہے، ہم تو بڑی امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، چلو 25% تک بھی اگر ہوتا تو پھر بھی ہم لوگوں کو گزارا تھا، یہ تو سر ناممکن سا ہے، گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے تنخواہیں ہماری۔ گورنمنٹ سے یہ عرض ہے کہ ملازمین کی تنخواہیں خصوصاً 1 سے 16 گریڈ کی تنخواہیں بہتر سے بہتر جتنی کی جا سکتی ہیں ان کو کیا جائے۔ اور ناظرین، نئے بجٹ کے بعد محدود آمدن میں گھر کے اخراجات پورے کرنا خواتین کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ خواتین کہتی ہیں مہنگائی کے باعث کچن کا بجٹ بگڑ چکا ہے اور روزمرہ کی ضروریات پوری کرنا اب مشکل ہو چکا ہے۔ نئے بجٹ کے بعد دودھ کی خوردنی تیل سمیت روزمرہ استعمال کی ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافے نے گھریلو بجٹ پر مزید دباؤ ڈال دیا ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے محدود آمدن میں گھریلو اخراجات پورے کرنا پہلے سے کئی زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے خواتین کی کیا رائے ہے، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں بجٹ میں چیزیں سستی ہوں گی، لیکن بہت زیادہ انہوں نے مہنگی کر دیتی ہیں۔ سب چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، یہ امیروں کے لیے بجٹ ہے، ہمارے غریبوں کے لیے نہیں ہے۔ غریبوں کو سہولت اور دے دیتے ہیں، امیروں کو اور دے دیتے ہیں، اس طرح بس کرتے ہیں۔ ہر چیز صرف وغیرہ، شیمپو وغیرہ ہر چیز مہنگی ہے، تو ہمارے ورگ تو لے نہیں نہ سکتے، امیر تو ہر جگہ پہ لے سکتا ہے نا۔ بجٹ تو ہمارے لیے پریشانی ہی لے کر آئے، مزید اتنی آمدنی نہیں ہے جتنی کی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، دن دن بڑھتی جا رہی ہے اور ہمیں افورڈ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ خواتین نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت مہنگائی پر قابو پانے اور اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے تاکہ متوسط اور کم آمدنی والے طبقے کو مل سکے۔ کیمرہ مین نوید رمضان کے ساتھ ویلنگ اینڈریوز، سما، لاہور۔